पहचाने जाते हैं। आते जाते इन कारी को देखकर, कारी जावेद साहब को देखकर, जब कारी जावेद साहब की वालिदा जब जो है कि किसी जगह से गुजरेगी तो देखने वाले देखकर कहेंगे देखो कारी जावेद साहब की माँ जा रही है। जब मोहम्मद रजा साहब की वालिदा माजिदा जब कहीं से गुजरेगी तो देखने वाला देखकर कहेगा कि देखिए कारी मोहम्मद रजा साहब हनफी की माँ जा रही है। अब देखिए एक माँ को अपने बेटे के इल्म के जरिए से इतनी बड़ी पहचान मिली, इतनी बड़ी अजमत उसकी हो गई, इतना बड़ा मर्तबा उसका हो गया कि एक माँ रहे ना रहे मगर उस माँ ने अपने बेटे को कारी कुरान बनाया है तो कब्र के ऊपर भी रहेगी तो भी उसको सवाब मिलेगा और जब कब्र के नीचे चली जाएगी तब भी उसको सवाब मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात गिरामी, तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अपने बेटे को जो नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं वो अपने बेटे को पढ़ाएं और सबसे पहले जब अपने बेटे को तालीम दे तो इस्लामी तालीम दे। जब आपका बेटा इस्लामी तालीम में रंग जाएगा ना तो यकीन जानो आप रहे ना रहे, आपकी जिंदगी रहे ना रहे मगर उसकी जो है कि इल्म के बिना पर आपको दुनिया में भी सवाब मिलेगा और जब कब्र की तारीकी में चली जाएंगी तो उस बेटे को पढ़ाने की वजह से कब्र की तारीकी में भी आपको सुकून मिलेगा और आपके अजाबों में तखफीफ कर दिया जाएगा, आपके कब्र से अजाब को उठा लिया जाएगा। माशाअल्लाह कारी मोहम्मद रजा साहब मस्जिद कादरिया के इमाम भी हैं और माशाअल्लाह ये नमाजें भी पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने का अलग सवाब और कारी बनने का अलग सवाब और अल्लाह ने चाहा तो कुछ ही बाद में आप देखेंगे कि इनके सर पे जहाँ कारी का ताज रखा गया वहाँ पर आलिम का भी ताज रखा जाएगा। जनाब कारी जावेद रजा हनफी साहब जहां पढ़कर इल्म हासिल किए वहीं पर कारी बनकर उन्होंने जो सवाब पाया उसको तो एक किनारे रखिए मगर इन्होंने अपने इल्म को सीखा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये हजरात अपने इल्म को और फैलाएंगे और अपने इल्म को और बांटेंगे। जहाँ एक इल्म का सवाब मिल रहा है वहाँ पर ये जितना अपने इल्म को बांटेंगे जो भी लोग इनके इल्म से आरास्ता होंगे उनका भी सवाब उनकी वालिदा माजिदा को दिया जाएगा, उनके वालिदैन को दिया जाएगा, उनके भाइयों को दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज के दौर में इल्म सीखना बहुत दुश्वार है मगर जो ये ठान लेता है कि अपने बच्चे को जब मदरसा में डाल दिया तो अपने बच्चे को किसी काबिल बना दिया जाएगा। अगर इनके वालिदैन चाहते तो बीच में से ही इनको उठा सकते थे मगर उन्होंने इल्म को समझा, इल्म को जाना। आज उन्हीं की बदौलत आज उनके ये बच्चे लोगों की नजर में छाए हुए हैं। ये कितना बड़ा करम उनकी वालिदा माजिदा का है, ये कितना बड़ा करम उनके वालिद माजिद के है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मैं उन माँ और बाप को जो है कि मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ जिन्होंने जो है कि गरीबी में भी रहकर अपने बच्चे को कारी कुरान बना दिया। और बहुत ही जल्द अभी तो एक नज़ारा देखने में आया है, कुछ वक्त गुजरेगा फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि इनके सरों पे आलमियत का भी ताज रखा जाएगा और हम लोग बेसब्री से उस दिन का भी इंतजार कर रहे हैं। और जहां इतना नारा लगा है उस वक्त देखना आप लोग बेशुमार नारा लगाया जाएगा और हर तरफ मौलाना जहां आज कारी मोहम्मद रजा हनफी का नारा लगा, जहां आज जावेद रजा हनफी का नारा लगा वही कल मौलाना मोहम्मद रजा हनफी का नारा लगेगा, मौलाना जावेद रजा हनफी का नारा लगेगा। और ये मौलाना बनकर, ये कारी बनकर जो है कि लोगों को पढ़ाते रहेंगे, अपने इल्म को बांटते रहेंगे, अपने इल्म को पढ़ाते रहेंगे और अपने वालिदैन को इसका एसाले सवाब पहुंचाते रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, तो हमें चाहिए कि हम इनकी कदर करें, हम इनकी इज्जत करें। एक आलिम की इज्जत करना कितना बड़ा, एक इल्म वाले की इज्जत करना कितना बड़ा मकाम है जो है कि हदीस करीमा में आया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि इल्म वाले जो होते हैं वो नबियों के वारिस हुआ करते हैं। यानी जो इल्म वाला होता है वो नबी के वारिस होता है, नबी के औलादों में उनको जोड़ा जाता है। ये कुरान की भी आयत बता रही है और दूसरी तरफ हदीस में आया है तलबुल इल्म
العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کہ آقا فرماتے ہیں علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ معزز سامعین کرام، آقا نے جو علم کو فرض قرار دیا، آج ہم لوگ اس علم کی قدر نہیں کرتے ہیں، آج ہم لوگ اس علم کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ایک قاری قرآن کو عزت دیا کرو کیونکہ وہ قرآن کو پڑھا ہے۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن جو ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا گیا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ پاک اور مقدس مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، تو بس زیادہ باتیں میں آپ لوگوں سے کروں گا بھی نہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہے۔ بس اتنی دعا کر رہا ہوں اور میں آپ لوگوں سے التجا گزارش بھی کروں گا، جو ماں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے ان بچوں کے لیے دل و جان سے دعا کریں، کیونکہ ایک ماں کی دعا ایسی دعا ہوتی ہے جو دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، اور جب دعا باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے نا تو یقین جانو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھو، ماں اور بیٹا کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اگر تاریخ کا ملاحظہ کریں تو آپ لوگوں کو پتہ لگے گا۔ حضرت باعث بستامی ایک جو ہے کہ اللہ والے ہیں، ان کا جو ہے کہ بچپن کا زمانہ ہے، ان کی والدہ ماجدہ کھٹیا پر بیمار پڑی ہوئی ہیں، اب بیمار پڑی ہوئی ہیں اور رات کی تاریکی میں اپنے بیٹے سے کہتی ہیں، اے میرے بیٹے باعث بستامی، میری طبیعت خراب ہے، ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ اب حضرت باعث بستامی گلاس کو لیتے ہیں، مگر جب تمام برتنوں کو طرف دیکھتے ہیں تو برتن میں پانی نہیں تھا۔ رات کے ٹھنڈ میں حضرت باعث بستامی اس گلاس کو لیتے ہیں، لینے کے بعد باہر نکل جاتے ہیں اور ایک دریا سے گلاس میں پانی بھر کر واپس اپنی ماں کی خدمت میں اس گلاس کو پیش کرنا چاہ رہے تھے، تبھی دیکھتے کیا ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ کو نیند لگ گئی ہے۔ اب حضرت باعث بستامی اس پانی کے گلاس کو لے کر کھڑے ہیں، اس پانی کے گلاس کو لے کر کھڑے ہیں، اپنی ماں کو جگاتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں جگاتے ہیں کہ کہیں اپنی ماں کو میں جگا دوں گا تو میری ماں کے آرام میں کہیں خلل نہ پڑ جائے۔ چنانچہ اس پانی کے گلاس کو لے کر حضرت باعث بستامی کھڑے ہیں، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اسی پانی کے گلاس سے چند قطرات حضرت باعث بستامی کی انگلی پر گرتا ہے اور سرد کی رات ہونے کی وجہ سے وہ پانی کا بوند برف بن جاتا ہے۔ جب برف بن جاتا ہے تو حضرت باعث بستامی اپنے انگلی سے اس برف کو کھرچنا چاہتے ہیں، کھرچتے کھرچتے ان کے انگلی کا چمڑا بھی کھرچا جاتا ہے اور خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب خون نکل رہا ہے تو حضرت باعث بستامی اپنی والدہ ماجدہ کے سامنے اوہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اس بنا پر اوہ نہیں کر رہے ہیں کہ میرے اوہ کرنے سے کہیں میری ماں کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ خون ٹپک رہا ہے، خون کا بوند ٹپک رہا ہے اور کرتے دھرتے یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا۔ جب فجر کا وقت آ گیا ان کی والدہ ماجدہ بیدار ہوئی، دیکھتے کیا ہیں حضرت باعث بستامی کی انگلی سے خون گر رہا ہے۔ اب جیسے ہی ان کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے کے انگلی سے خون کو دیکھتی ہیں تو فوراً اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے، اے میرے بیٹے تمہارے اس انگلی سے خون کیوں نکل رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ حضرت باعث بستامی نے عرض کیا، امی جان رات کی تاریکی میں آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں پانی لینے کے لیے باہر گیا اور جب پانی لے کر واپس آیا تو آپ کو نیند لگ گئی تھی، میں آپ کو جگانا گوارا نہیں سمجھا، اسی لیے پانی کا گلاس لے کر آپ کی خدمت میں کھڑا رہا، تبھی اس پانی کے گلاس سے چند قطرات پانی میرے انگلی پر رکھ گئے، میں اس کو کھرچنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے کہ چمڑا بھی کھرچا گیا، اسی کی وجہ سے یہ خون نکل رہا ہے۔ اب حضرت باعث بستامی کی والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ ارے آنسو کیوں نہ آتا، آخر جو ہے کہ اولاد ہے، آخر ان کا بیٹا ہے۔ اب جیسے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے حضرت باعث بستامی کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں، لگانے کے بعد بارگاہ خدا بندی میں دعا کرتی ہیں، اے میرے مولا میں اپنے بیٹے باعث بستامی سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ معزز سامعین کرام، اب جیسے ہی ایک ماں کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے وہ دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، اور جب باب اجابت سے وہ دعا ٹکرا جاتی ہے تو پروردگار عالم ان کی والدہ ماجدہ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اب جو ہے کہ ماں کے دل سے دعا نکلنا ہی تھا، اب دیکھیے حضرت
حضرت باعث بستامی کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. حضرت باعث بستامی کا ایک چاہنے والا جب حضرت باعث بستامی کئی سال تک جو ہے اپنی زندگی گزار لیے, جب عالم فنا سے عالم بقا کی طرف کوچ کر گئے تو ان کے چاہنے والے نے خواب میں ان کو دیکھا کہ حضرت باعث بستامی جنت کے محل میں سفر کر رہے ہیں. ان کے چاہنے والے نے پوچھا, اے میرے پیر و مرشد, آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا کہ آپ کو جنت تو ملی ہی, جنت کی وادی میں آپ ٹہل رہے ہیں, آخر اتنا بڑا مقام, آخر اتنی بڑی شان آپ کی کیسے ہوئی؟ تو حضرت باعث بستامی نے اپنے مرید سے خواب ہی میں کہا, اے میرے مرید, اتنا بڑا مقام, اتنی بڑی شان مجھ کو صرف اور صرف اپنی ماں کی خدمت کرنے سے ملی ہے. معزز سامعین کرام, تو دیکھیے یہ ایک ماں کا مقام ہے, یہ ایک ماں کی شان ہے. ایک ماں کی دعا جب اپنے بیٹے کے لیے نکل جاتی ہے نا, وہ بیٹا جو ہے کہ دنیا میں بھی معتبر ہو جاتا ہے, آخرت میں بھی معتبر ہو جاتا ہے. تو آج ان کی مائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے ان بیٹوں کے لیے دل سے دعائیں کیجئے. جب آپ دل سے دعائیں کریں گی نا, یہی آپ کے بیٹے جو آج اتنے مجمع میں جگمگا رہے ہیں, کل پوری دنیا والوں کے سامنے یہ جگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر پہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.